صفحہ نمبر 85 آیت نمبر 93 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے مسلمان کو قصداً قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ غصے ہیں، ولعنہ، اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب آپ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتے ہو، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تو مت کہو اس آدمی کو جو تمہیں سلام کرے کہ آپ مومن نہیں ہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا آپ لوگ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ڈھونڈ رہے ہیں، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہم بہت زیادہ مال غنیمت ہیں، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے کافر تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہاری اوپر احسان کیا، فتبینوا، پس تم تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ ایک خاص موقع پہ نازل فرمائی۔ جزا بن خدرجان سے روایت ہے کہ خداد میرا بھائی تھا، لوگ جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو میرے بھائی خداد نے ان کو ایمان عرض کیا کہ میں مومن ہوں، اور ان کو اپنی سلامتی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ یہ ویسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایمان کا کہہ رہا ہے، واقعی مومن نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی خدمت میں گیا کہ میرا بھائی ایسے تھا کہ اس نے ایمان کا کہا تھا، اور آپ لوگوں کے ساتھی جا رہے تھے، تو انہوں نے اس کی ایمان کا نہیں سنا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں نازل ہوئی اور مجھے دیت عنایت فرما دی، آپ دیت کے مستحق ہیں کیونکہ آپ کا بھائی مومن تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں نے کافر کا پیچھا کیا، وہ مجھ سے بھاگا، میں ان کے پیچھے بھاگا، جب میرے کنٹرول میں آ گیا تو اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا کہ میں مومن ہوں، لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بھاگ رہا تھا، جب اب گرفت میں آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اس کو ارشاد فرمایا حل شققت قلبہ،
کیا آپ نے اس کے دل کو چیرا تھا کہ آپ کو علم ہوا کہ اس نے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ کیوں آپ نے اس کو قتل کیا ہے؟ کلمہ پڑھا اور آپ نے اس کو قتل کیا ہے، بڑا جرم کیا ہے آپ نے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے، بس اس کی جان کو حفاظت ہے۔ اور ساتھ یہ کہ مومن کو قصداً قتل کرنا، قرآن میں اس پہ سخت وعیدات ذکر ہے۔ دیکھیں فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، پہلی سزا دوزخ میں جائے گا، مومن کا قاتل دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 2 خالداً فیہا، دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3 غضب اللہ علیہ، اللہ اس کو غصے ہے، یاد رکھو۔ نمبر 4 وَلَعَنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 5 وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 5 مسلسل سزائیں اس جرم پہ قرآن نے ذکر فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سلمان کو قصداً قتل کرنا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کہیں کسی جرم پہ اس طرح کی مسلسل 5 سزائیں ذکر نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ اس نے ایک مومن کی جان ختم کر دی۔ وہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ تلاوت کرتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، کلمہ گو تھا، اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے قرآن ان سزاؤں کو سنا رہا ہے کہ تنبیہ ہو کہ کوئی یہ جرم کرے نہیں۔ لیکن مسئلہ پوچھنے کی نوعیت ہمیشہ مختلف ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی آ گیا کسی کے ساتھ، ان کو مقدمہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، حسد ہے، بغض ہے، جی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھے قتل کی اجازت نہیں۔ نہیں نہیں جی، قتل کی کوئی اجازت نہیں۔ 5 سزائیں سن لو ابھی سے، بالکل خیال رکھنا، اس طرف سوچنا ہی نہیں ہے، وہاں یہ بتانا ہے۔ 5 سزائیں ہیں، یاد رکھو۔ اور اگر کسی سے قتل ہو جائے اور آ جائے کہ جی اب مجھ سے تو کام ہو گیا ہے، اب کیا کروں، کیا کوئی توبے کا راستہ ہے؟ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ مہربان ہے، آپ ہمت کریں اور اللہ کے ہاں روتے رہیں، اللہ مجھ سے جرم ہوا ہے، ہمیں امید۔ پھر اس کو یہ سزائیں نہیں سنانی ہے، اس سے اب کام ہو چکا ہے، اس کو اب اللہ کے ہاں لانے کا راستہ بتانا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد ہے، 99 افراد کا قاتل، ایک کے پاس گیا کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ نہیں نہیں، 99 افراد کا قاتل ہو اور توبہ کا راستہ مانگ رہے ہو، جاؤ۔ اس نے کہا آپ قریب آ جائیں، 100 پورے کر دو۔ پھر آگے گیا کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا ہاں فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، جا کے ان کی صحبت میں توبہ کرو، ہمیں امید ہے اللہ معاف فرمائے گا۔ وہ پھر کہاں گیا؟ جنت میں چلا گیا، کیونکہ دل میں نیت اس کی کیا تھی، توبے کی تھی۔ تو مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے کہ جو آدمی پوچھ رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے مطابق جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، 3-4 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ ہمارے تعلق والے ادھر بازار کے ایک ساتھی ہیں، مجھے کال آئی، میں مدرسے میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ جی میں نے اچھی بریانی بنائی ہے اور دیگ بھر کے اپنے گھر لے جا رہا تھا، تو میرے گھر کا راستہ مسجد کے قریب سے ہے، تو اتنے میں مسجد سے مفتی صاحب نکل آئے۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا 12 ربیع الاول ہے، یہ لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، آپ ابو بکر صدیق سے زیادہ عاشق ہیں، آپ عثمان بن عفان سے زیادہ مالدار ہیں، اس نے کبھی 12 ربیع الاول کو یہ کیا تھا؟ نہ کرو، یہ بالکل بدعت ہے، جرم کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، میں سمجھاؤں گا۔ یہ تمام لوگ جو ساتھ تھے آس پاس، ان کو کہا اس کو کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کال کی کہ مفتی صاحب نے مجھے ایسے کہا، لیکن میں نے تو دیگ اپنے گھر پہنچا دیا ہے، میں کیا کروں؟
مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور مجھے اس کا جواب پہلے دو کہ یہ میری مسجد کا امام ہے، یہ مفتی صاحب نے مسئلہ مجھے ٹھیک بتایا ہے کہ غلط؟ میں سوچ میں پڑ گیا، آدمی بھی گرم ہے، اللہ خیر کرے، مفتی صاحب کو مسجد سے نہ نکال گیا۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی بات صحیح ہے، طریقہ اس کا غلط ہے۔ مسئلہ اس نے ٹھیک بیان کیا ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ نہیں ہے کہ مسجد کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے دیکھ لے جا رہا ہے اور رک جاؤ جی بدعت کر رہے ہو، مت کھاؤ مت پھیلاؤ یہ بدعت، نہیں یہ طریقہ نہیں ہے۔ بات اس کی ٹھیک ہے، بالکل کتاب سے ثابت ہے، بات اس کی بالکل درست ہے، لیکن طریقہ اس کا غلط ہے۔ طریقہ اس کا یہ نہیں ہے، حکمت چاہیے۔ تو کہنے لگے پھر میں کیا کروں، اس دیکھ بھی کیا کروں؟ میں نے کہا اچھی طرح کھاؤ، سب کو کھلاؤ، آئندہ اسی تاریخ نہ کرنا، 10 دن پہلے کرنا یا 10 دن بعد کرنا۔ کہتے بس اب بات ٹھیک ہو گئی۔ میں تو پریشان تھا کہ اس میں کیا کروں گا، جو ساتھ تھے وہ بھی نہیں کھا رہے تھے، اور میں نے لاؤڈ سپیکر آن کی ہوئی، آپ کی باتیں یہ سن رہے ہیں تاکہ یہ تو کھا لینا۔ تو پھر اس نے ایک عجیب، کبھی عام آدمی ہوتا ہے لیکن جملہ اس کا قیمتی ہوتا ہے، تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا، وہ موبائل پہ مجھے وہ آج بھی یاد ہے، بڑا قیمتی جملہ کہا۔ مجھے کہا اچھا مفتی صاحب میں سمجھ گیا کہ جی 500 گرام علم استعمال کرنے کے لیے 1000 گرام عقل کی بھی ضرورت ہے۔ 500 گرام علم استعمال کرنے کے لیے 500 گرام عقل بھی کافی نہیں ہے، 1000 گرام اس کے لیے عقل چاہیے، تب علم کو استعمال کرو گے تو معاشرے میں جوڑ آئے گا اور توڑ نہیں آئے گا، پریشانی نہیں ہوگی، خیر پھیل جائے گی۔ تو بہرحال میں اس کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ یہ وعیدات اس کے لیے ہیں جو کبھی غصے میں ہے اور جس سے قتل ہوا نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ اللہ نہ کرے انسان کمزور ہے، اگر کسی سے ایسے ہوا ہے تو پھر وہ اللہ سے مانگتا رہے اور اللہ کے سامنے روتا رہے، ہمیں اپنے رب پہ امید ہے، وہ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو قصداً قتل کیا اس کا بدلہ دوزخ ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پہ غصے ہیں، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ایمان والو جب آپ لوگ سفر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، سامنے آکے کوئی کافر تمہیں سلام کر لے کہ میں مومن ہوں، اس کو یہ مت کہو تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی ساز و سامان ڈھونڈ رہے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہم بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی اسلام لانے سے پہلے تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہاری اوپر احسان کیا۔ فتبینوا، اب تحقیق ضروری ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، واقعی اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند لمحے ذکر کی مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے سب کی مغفرت ہو گئی۔ حدیث میں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ ذکر جاری کرتے تھے، دیگر اکابر اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اس دیان کے ساتھ کہ میرے معبود برحق صرف اللہ ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی صفات کا تصور کریں، میرا خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، کارساز بھی اللہ، نگران بھی اللہ۔ حدیث میں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں ایک نہ ایک دن ضرور بضرور مجھے موت آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، میری فوتگی کا اعلان ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، اور اس کیڑوں والے گھر جہاں سے مجھے بڑا خوف ہے، دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی والے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، وہ دن و سال و لمحہ آپ کے علم میں ہے، ہمیں علم نہیں۔ یا اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے اعمال صالحہ میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ جو بھی آیا وہ جائے گا ضرور، ایسی موت عنایت فرما کہ آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو، کہیں دعا میں ہو، کہیں نماز میں ہو، کہیں تلاوت میں ہو، کہیں مسجد مدرسے میں ہو۔ یا اللہ آپ کی رضا
کہ طلبگار ہیں ہم سب، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ معاملہ اپنے حساب کا نہ فرما، فضل فرما، اے اللہ عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما، باہمی الفت محبت نصیب فرما، اے اللہ اسلامی معاشرے میں لڑائی جھگڑے دور فرما، اے اللہ باہمی حسد بغض قتل و قتال لڑائی جھگڑوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، جہاں بیرون ملک پاکستانی رہ رہے ہیں جس ملک میں بھی ہے یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی معاشی حالت مضبوط فرما، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرمک یا ارحم